کل کی ویڈیو میں ہم نے مختصراً تعارف بتایا جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے کس طرح سے آپ کو سنسار کرنے کا حکم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیسے علیحدہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں گی۔ آپ نے اپنی قوم کو بھی بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ملامت کی کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، بے شک مجھے سچا علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی اطاعت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت تھی، اس لیے آپ نے ان کے معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا ہوا تھا، اور اپنے باپ سے فرمایا کہ میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آپ پر آ جائے، تو پھر تم شیطان کے ساتھی نہ ہو جاؤ۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح جن الفاظ میں اپنے باپ کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، ان کا ذکر ہم نے پچھلی آیات میں کیا۔ آگے یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی تو باپ نے یہ بات سن کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ تو مجھے کبھی نظر نہ آئے۔ ابراہیم نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بے تعلق ہو گئے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام واقعی بہت متحمل مزاج تھے، اس بات کا ذکر تو ہم نے قرآن مجید کی آیات سے بھی سن لیا۔ ویسے بھی کسی مومن یا ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی کے لیے دعائے مغفرت کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں کھلی دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے انتہائی شفقت سے پیش آئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر انتہائی مہربان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم پر بے حد مہربان تھے۔ آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ وہ یہ خلت میں محبت جو ہوتی ہے نا، محبت میں جو خلوت ہوتی ہے وہ انتہائی درجہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بالکل بڑھ جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو
محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد بھی ابراہیم ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب والد نے سریعان یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اگر تو اللہ کی عبادت سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو اس وجہ سے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے علیحدہ ہونا پڑا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑتا ہوں۔ میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت آپ نوجوان تھے، نوجوانی کی عمر تھی، تو آپ کی عمر آلموسٹ اس وقت 16 ایئر یعنی کہ 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور بھی کرتے تھے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کی شرک پر بہت کڑتا تھا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا، پختہ یقین کے ساتھ پختہ عزم کر لیا، اس شرک اور فساد کو میں جڑ سے کاٹ کے ہی رہوں گا۔ یعنی آپ ان بتوں کو توڑ کر ہی رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو ان بتوں کو توڑنے کی دھمکی دیتے رہے، اور اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء آیت نمبر 57 میں کیا ہے۔ سن لیجئے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ الفاظ تھے قرآن کے، جن الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دھمکی دی، ان پر یہ بات عیاں کی کہ میں تمہارے بتوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ بات ابراہیم نے پوشیدہ نہیں بلکہ علانیہ کہی تھی۔ تمام لوگوں کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ ہر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آن پہنچا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر، یعنی اکٹھ کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے، گھر میں سب اپنے اپنے گھروں میں کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھ دیتے۔ پھر شہر سے باہر وہ ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے، خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے، ناز نہریں دکھاتے، کھانا کھاتے، شام کو وہ اپنے گھروں کو لوٹتے، اور پھر کیا کرتے، گھروں کو آ کے صبح جو بتوں کے پاس انہوں نے کھانا رکھا تھا اسے شام میں تبرک سمجھ کر کھا لیتے، اور اپنے معمول کے مطابق عید کی تیاری کی۔ لیکن ابراہیم، جب وہ سب لوگ تیاری کر رہے تھے نا، ان کے نزدیک یہ جشن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کچھ نہ کیا، انہوں نے تیاری نہیں کی تھی، اس لیے وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ کر کے کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 51 تا 58 یعنی کہ 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ قرآن کے الفاظ سے یہیں سے واقعہ ہم کل سے شروع کریں گے۔